پاک فوج کا جعفر ایکسپریس آپریشن کی کامیابی کا اعلان۔ آپریشن مکمل، تمام 33 دہشت گردوں کو مار دیا گیا، یرغمالیوں کو رہا کروا لیا گیا۔ ترجمان پاک فوج نے کہا، دہشت گردوں نے 21 مسافروں کو شہید کیا۔ شہادتیں کلیئرنس آپریشن سے پہلے ہوئیں۔ ایف سی کے 4 اہلکار شہید ہوئے۔ دہشت گردوں نے یرغمالیوں کو ڈھال بنا رکھا تھا، اسی لیے احتیاط اور مہارت سے آپریشن کیا گیا۔ آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور ایس ایس جی کے جوانوں نے آپریشن میں حصہ لیا۔ دہشت گرد افغانستان میں ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے۔ آئی ایس پی آر کا بتانا تھا، سیکیورٹی فورسز کی منظم اور مربوط کوششوں سے یرغمالی رہا کرائے گئے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا ہے۔ گھیراؤنے حملے میں ملوث سہولت کاروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ توقع ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی۔ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ان کی کل تعداد 33 ہے۔ کلیئرنس آپریشن تھا، اس میں کسی بھی معصوم مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ کلیئرنس سے پہلے وہاں پر جو مسافر دہشت گردوں کی بربریت کا شکار ہوئے ان کی تعداد 21 ہے اور شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے یرغمالیوں کو انسانی شیلڈ کے طور پر استعمال کیا، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ آپریشن ہے وہ فوری طور پر شروع کر دیا گیا، جس میں آرمی، ایئر فورس، فرنٹیئر کور اور آج ایس ایس جی کے جوانوں نے حصہ لیا۔ یہ دہشت گرد دوران آپریشن افغانستان میں اپنے سہولت کاروں اور ماسٹر مائنڈ سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے رابطے میں تھے۔ جو فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا ہے اس میں تمام مغوی مسافروں کو بازیاب کروایا گیا ہے۔ دہشت گرد مسافروں کو ہیومن شیٹ کے طور پر استعمال کر رہے تھے، اس لیے انتہائی مہارت اور احتیاط کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا۔ سب سے پہلے فورسز کے نشانہ بازوں نے خودکش بمباروں کو جہنم واصل کیا اور پھر مرحلہ وار بوگی سے بوگی کلیئرنس کی اور وہاں پر موجود تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دی۔ وزیر اعظم نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور ٹرین کے مسافروں کی شہادت پر رنج و الم کا اظہار کیا۔ کہا، سیکیورٹی فورسز نے فوج کے سپاہ سالار کی متحرک قیادت میں پیشہ ورانہ مہارت، بہادری کا مظاہرہ کیا۔ کامیاب آپریشن میں 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا۔ وزیر اعظم نے شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ کہا، معصوم شہریوں کے جان و مال کو نقصان پہنچانے والوں کا اسلام اور ملک سے کوئی تعلق نہیں۔ معصوم شہریوں پر حملہ کرنے والوں کو ہر محاذ پر شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، چین، روس، یورپی یونین، جرمنی، فرانس، ناروے، ترکی، ایران، آذربائیجان، رومانیہ اور اقوام متحدہ کی جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا، ان کا ملک دہشت گردی کی ہر قسم کا مخالف ہے، سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا، بلوچ لبریشن آرمی عالمی دہشت گرد تنظیم ہے، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، سیکیورٹی تعاون جاری رکھیں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا، بلوچستان حملے میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روسی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا، شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا حربہ قطعی ناقابل قبول ہے۔ یورپی یونین کی سفیر نے کہا، پاکستان کے عوام اور متاثرین کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہیں۔ پاکستان میں فرانسیسی سفارت خانے کی جعفر ایکسپریس ٹرین دہشت گردی کی مذمت۔ کہا گیا، پاکستانی عوام کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ ترکیہ نے کہا، بلوچستان میں ٹرین پر دہشت گردانہ گھناؤنے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ حملے میں زخمی افراد کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ایرانی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا، شہریوں کے خلاف تشدد انسانیت کے خلاف بزدلانہ جرم ہے۔ آذربائیجان کی جانب سے بھی جعفر ایکسپریس ٹرین دہشت گردی کی مذمت کی گئی۔ آذربائیجان سفارت خانے کے ترجمان نے کہا، مشکل وقت میں برادر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ساتھ ہیں۔ نارویجین سفارت خانے کے ترجمان نے کہا، ناروے بلوچستان میں مسافر ٹرین پر حملے کی مذمت کرتا ہے۔ ہماری گہری ہمدردیاں متاثرین اور اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ رومانیہ نے دہشت گرد حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، کسی بھی گروہ کو سیاسی مقاصد کے لیے تشدد کا سہارا نہیں لینا چاہیے، یہ ناقابل برداشت ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے کہا، شہریوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، بین الاقوامی برادری ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے۔ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ عبداللہ مکسی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جان لیتے ہیں۔ جی عبداللہ۔
جی بالکل، بلوچستان کے مسئلے پر وزیر اعظم میاں شہباز شریف ایک روزے دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کو ایئرپورٹ پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھٹی نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزیر احسن اقبال، عطا تارڑ اور خالد بخشی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم گزشتہ روز جس طرح افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، بولان کے علاقے میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا گیا اور وہاں پہ مسافروں کو یرغمال رکھا کئی گھنٹے، تو اس واقعے کے حوالے سے تفصیلاً وزیر اعظم کو بریفنگ دی جائے گی اور وہ بلوچستان کی مجموعی امن امان کی صورتحال پر بھی بریفنگ دی جائے گی اور متوقع ہے کہ اہم فیصلے کیے جائیں گے امن امان کے حوالے سے بلوچستان میں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبداللہ مقصد۔ پشاور میں عید الفطر پر کپڑے سلوانے کے لیے درزیوں کے پاس آرڈرز کی بھرمار ہے، مگر بجلی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے درزیوں نے بکنگ بند کر دی ہے۔ نواب شیر کی رپورٹ دیکھیے۔ عید پر منفرد لباس سے بتن کرنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے پشاور کے شہریوں نے خوبصورت ملبوسات سلوانے کے لیے درزیوں کی دکانوں کا رخ کر دیا ہے، لیکن کام زیادہ ہونے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث مزید بکنگ بند کر دی۔ لوڈ شیڈنگ نے کافی نقصان پہنچا ہے، آج کا جو کام ہے وہ کل پر رہ جاتا ہے، کل کا ہے جو پرسوں پر رہ جاتا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا کام کافی لیٹ ہو جاتا ہے۔ صبح جاتی ہے شام کو آتی ہے، 3-4 گھنٹے روزانہ دن میں جاتا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے یہ سارا لوگ پریشان ہیں۔ شہری عید کے لیے سوٹ سلوانے کے لیے درزیوں کی محنتیں کرنے پر مجبور ہے، جبکہ ساتھ میں مہنگائی کا رونا بھی رو رہے ہیں۔ ابھی میں سوٹ لے کے آیا ہوں لیکن یہ ہم سے نہیں لے رہے، اور دوسری بات یہ ہے انہوں نے ریٹ بھی ہائی کر دیے ہیں، تو ابھی ان کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ٹائم بہت ہے، خیر ایک سوٹ لے لیں۔ درزیوں کے مطابق مٹیریل مہنگا ہونے سے سوٹ سلوانے کا نرخ بڑھا دیا ہے، لیکن شہری پرانے ریٹ پر اصرار کرتے ہیں۔ کیمرامین حیات خان کے ساتھ نواب شیر، ARY نیوز، پشاور۔ رمضان المبارک میں کھانے پینے کی اشیاء کی سرکاری فہرست کے نرخ ہوا میں اڑا دیے گئے۔ کراچی میں چینی کی منمانی قیمتوں میں فروخت کی جا رہی ہے۔ شہر میں چینی فی کلو 175 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ مزید بتائیں گے علی حسن۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ بیت چکا ہے اور مہنگائی کا جن جو ہے تاحال بے قابو دکھائی دیتا ہے۔ چینی کی قیمت جو پہلے 140 روپے فی کلو ہول سیل مارکیٹ میں دستیاب ہوا کرتی تھی، اب اس کی قیمت جو ہے 175 روپے تک جا پہنچی، جس کی وجہ سے مختلف جو اشیاء خوردنوش میں جو شامل چیزیں جس میں شربت ہو گیا، بیکری آئٹمس ہو گئے، سب کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور عوام کو جو ہے مشکلات کا سامنا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ دکاندار جہاں پہ 3 سے 4 بورے خریدا کرتے تھے، اب وہ مجبور ہو چکے ہیں کہ 1 سے 2 کٹے تک وہ خریدتے ہیں، کیونکہ وہ بھی مہنگی چیز خریدنے میں بہت مشکلات ان کے سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ جی، راولپنڈی میں 2 بھائیوں کے قتل کا مقدمہ مقتولین کے والد کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں محمد نعمان اور محمد یاسین کو نامزد کیا گیا ہے۔ مدعی نے کہا، ملزمان نے میرے بیٹوں عبد الباری اور عبد المجید کا راستہ روک کر اندھا دھند فائرنگ کی، دونوں ہسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے۔ ملزمان کا میرے بیٹوں سے چند روز قبل جھگڑا ہوا تھا۔ کراچی پولیس نے بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر قابو پانے کے لیے کراچی روڈ ایکسیڈنٹ انالائسس کے نام سے خصوصی شعبہ قائم کر دیا۔ اس بارے میں جانتے ہیں نذیر شاہ سے، جو اس وقت ایڈیشنل IG کراچی کے جاوید عالم اوڈھو کے ساتھ موجود ہیں۔ میں DIG ٹریفک کے دفتر میں موجود ہوں، جہاں ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو پہنچے ہیں اور کے راڈ کے نام سے خصوصی شعبہ ٹریفک میں قائم کیا گیا ہے، جو حادثات کے بعد فوری طور پر وہاں پہنچے گی۔ پوری دنیا میں یہ ایک اسٹینڈرڈ ٹیم ہوتی ہے کیراٹ، جو کہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے تو ایکسیڈنٹ کا محرک کیا تھے، کس وجہ سے ہوا اور قصور کس کا ہے۔ اس ٹیم کو ہم کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں، بیسک ٹریننگ دی ہے اور اس کی اور ابھی کورس پہ جا رہے ہیں۔ ان کو ایکسپرٹ کا درجہ بھی دینا ہے تاکہ ان کا جو اوپینین آ جائے FIR کی حد تک وہ میٹر کرے۔ 10 رکنی یہ ٹیم ہے، صورت یہ موبائل ہے جس میں کراچی روڈ ایکسیڈنٹ انالیسس ٹیم ہے، کونز موجود ہیں، یلو ہیلمٹ، سلنڈر اور میڈیکل کٹ کے علاوہ اگر رات کو حادثہ ہوتا ہے تو خصوصی ساخت کی لائٹیں اور دیگر سامان موجود ہوگا۔ یہ سفارشات بھی پیش کرے گی اور حادثات پر قابو پانے کے لیے مزید جو بہتر اقدامات کرے گی۔ لاہور پولیس نے کمیٹی کی آڑ میں 60 لاکھ روپے ہڑپ کرنے والے ملزم نوید کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا بتانا ہے، شہری سے کمیٹی کے بہانے نقد رقم لیتا رہا اور بدلے میں چیک دیتا رہا۔ شہری نے رقم کی ڈیمانڈ کی تو ملزم فرار ہو گیا۔ FIA کی ایبٹ آباد اور کوہاٹ میں کارروائیاں۔ انسانی اسمگلنگ اور حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزمان شیر محمد اور محمد جمال کو گرفتار کر لیا۔ FIA کا کہنا ہے، ملزم شیر محمد جولری شاپ کی آڑ میں حوالہ ہنڈی میں ملوث ہے۔ ملزم سے 2 لاکھ سے زائد پاکستانی روپے اور حوالہ ہنڈی سے متعلق ریکارڈ برآمد ہوا۔
اشتہاری ملزم محمد جمال انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے. ملزم نے شہریوں سے آذربائیجان اور سعودی عرب ملازمت کا جھانسا دے کر بھاری رقوم بٹوری اور روپوش ہو گیا. سپریم کورٹ میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا چیلنج شدہ فیصلے میں آرٹیکل 8 شیک 5 میں نہیں جانا چاہیے تھا. راجہ محسن ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید تفصیل جانتے ہیں. جی راجہ محسن. دیکھیے، سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت کو 7 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا ہے. آج ہونے والی سماعت کے موقع پر جسٹس امیر خان کی جانب سے کنکلوڈنگ ریمارکس دیے گئے کہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے ججز اپنے اپنے شہروں میں بینچز کریں گے اور وزارت دفاع کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث کو آئندہ سماعت پر بھی اپنا جواب الجواب جاری رکھیں گے. جسٹس حسن نظر رضوی نے آج ان سے استفسار بھی کیا کہ خواجہ صاحب آپ کو مزید کتنا وقت لگے گا. اس پر خواجہ حارث کا یہ کہنا تھا کہ میرا خیال تھا کہ 4 نکات پر 4 دن میں اپنے دلائل مکمل کر لوں گا. سماعت آدھا دن ہوتی ہے تو 8 دن مزید لگ جائیں گے. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جواب الجواب میں تو خیال کریں، اتنا وقت تو کوئی نہیں لیتا. اس پر خواجہ حارث بولے کہ مخالف فریق نے کچھ نئے نکات اٹھائے ہیں اور میں ان جو نکات ہیں ان کا جواب دوں گا. اس کے ساتھ ساتھ آج ہونے والی سماعت کے موقع پر جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ آرٹیکل 8(5) کی حد تک ہم آپ سے متفق ہیں. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مسرت ہلالی اسی پر بولی کہ ہم نہیں، آپ متفق ہیں. جسٹس مسرت ہلالی نے اپنے ریمارکس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سال سے یہ کیس چل رہا ہے اور مجھے سوال کا جواب نہیں مل رہا. جسٹس مسرت ہلالی نے یہ بھی کہا کہ کیا فوجی عدالتیں آرٹیکل 175 کے زمرے میں آتی ہیں؟ کیا فوجی عدالت بھی عام عدالت کے معیار کی ہی عدالت ہوتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ خواجہ حارث کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میرا اگلا نقطہ یہی ہے، اسی سوال کا جواب دوں گا اور پہلے آرٹیکل 8 پر ججز کو مطمئن کروں گا. جسٹس مسرت ہلالی اس پر بولی کہ یہ ججز کب مطمئن ہوں گے. جسٹس مسرت ہلالی کے ان ریمارکس پر عدالت میں کہکہے بھی لگے اور جسٹس محمد علی مظہر کا یہ کہنا تھا کہ میڈم کو یہ بتایا تھا کہ دلائل میں اس حوالے سے ایک نقطہ موجود ہے. اب 7 اپریل کو اس کیس کی جو آئندہ سماعت ہے وہ ہوگی اور وزارت دفاع کے وکیل کے جو جواب الجواب ہیں وہ جاری رہیں گے. بہت شکریہ. بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججز کا تبادلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا. بانی پی ٹی آئی نے آئینی درخواست میں موقف نہ اپنایا. 3 ججوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ تبادلہ کالعدم قرار دیا جائے. عدالت الجہاد ٹرسٹ کیس کے تنازع میں شفافیت یقینی بنانے کا حکم دے. آرٹیکل 200 کا استعمال مفصل مشاورت سے ہی ممکن ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے مداخلت کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور میرے خلاف مقدمات میرٹ پر نمٹائے تھے. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کی جے آئی ٹی میں تحقیقات جاری ہیں. عمر ایوب جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے جبکہ علیمہ خان کو کل دوبارہ طلب کیا گیا ہے. ذوالقرنین حیدر سے مزید جان لیتے ہیں. جی ذوالقرنین. جی بالکل، سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے جو جے آئی ٹی کی تحقیقات ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا طلب کیا گیا تھا. عمر ایوب جو ہے پہنچ چکے ہیں اور اس وقت مختلف سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. جے ٹی کی سربراہی جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد کر رہے ہیں جبکہ بانی پی ٹی آئی کی جو مشیرہ ہیں علیمہ خان ان کو بھی طلب کیا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئی. اب 14 مارچ کو دوبارہ جو ہے انہیں طلب کیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے جو ان کو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات بھی لے کر جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں اور وہاں پر اپنا بیان ریکارڈ کریں. بہت شکریہ. پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے ثبوت افغان حکام سے شیئر کرتا رہا. جعفر ایکسپریس حملہ انتہائی سنگین تھا. اب اس سے ریسکیو آپریشن مکمل ہوا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت کثیر الجہتی حکمت عملی پر گامزن ہے. افغانستان پر ہماری بنیادی ترجیح دوستانہ اور قریبی تعلقات کا فروغ ہے. بہت سے دوست ممالک نے جعفر ایکسپریس دہشت گردی کی مذمت کی ہے. ہماری پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جعفر ایکسپریس واقعے کے دوران ٹریس شدہ کالز میں افغانستان سے رابطوں کا سراغ ملا ہے.